الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام اللہ سبحانہ کہ اللہ پاک نے ہم لوگ جو ادھر موقع اور بہت موقع ہے کہ وہ دونوں جہاں اپنے بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ زمین کے نیچے چلے گئے اب وہ یہ موقع گنوا بیٹھے جنہوں نے یہاں اس پر کان نہیں دھرے۔ اور آج کا جو رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اگر سمجھ آ جائے یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے آسانی کے لیے بانیین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو علم پھیلا ہوا ہے اس کو سمیٹ کر عام بندوں کے سامنے پیش کریں ان کے ذہن کے مطابق۔ اسی لیے حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا جو کلام ہے، باتیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ یعنی شربت جوس ہوتا ہے۔ جیسے مالٹے کا جوس، اس میں مالٹے کے اثرات آ گئے، سیب کا جوس ہے، وہ پینے کے لیے دیکھیں نا، وہ جوس بنا کے تاکہ آپ وہ پی سکیں۔ آپ دوسرا بندہ مالٹا تو کھا سکتے لیکن جوس نہیں پی سکتا، تو جوس بنانے والا اپنا کام کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، ولی ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ اللہ پاک کے دین کو آسان بنا کے بندوں کے ساتھ، یہی یعنی مقصد ہے دعوت دین کا۔ تو یہ جو شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو وہ تو کیونکہ اب پورا قرآن اللہ پاک کی چاہت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اللہ پاک کی چاہت ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک حدیث وہ بھی اللہ کی چاہت ہے۔ تو انہوں نے 8 چیزوں میں، کتنے 8 چیزوں میں خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ 8 چیزوں پر تم عمل کر لو تو سمجھو کہ خالق کی چاہت تم نے پوری کر دی ہے۔ خالق مخلوق سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سننے والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں تو کہتے ہیں اتنی کتابیں پڑھو اور اتنی تقریریں سنو، اتنی، تو یہ جو فرما رہے ہیں بھئی کہ 8 چیزیں اگر سمجھ آ جائیں اور وہ عمل میں بندہ لے آئے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان، پھر انہوں نے ان 8 کو جو ہے وہ 4 میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا 2 چیزیں جو ہیں وہ دل کے متعلق، اللہ پاک آپ کے دل سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، دل ہر بندے میں لگا ہوا ہے، اندر اللہ نے پیدا، لیکن اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہو، دل آپ کا کیا کرے۔ فرمایا 2 چیزیں تو وہ دل کے متعلقہ ہیں، اور 2 ہی چیزیں فرمایا کہ زبان کے متعلقہ ہے، کہ اللہ پاک 2 چیزیں زبان سے چاہتا ہے بندہ کرے، 2 چیزیں جو ہے وہ دل سے چاہتا ہے، اور 2 چیزیں فرمایا 2 ہی چیزیں اللہ پاک چاہتا ہے جسم، جو باقی جسم رہ گیا ہے زبان کے علاوہ ظاہری، اس سے اللہ پاک یعنی ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس سے بھی فرمایا 2 ہی چیزیں اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور آخری 2 فرمایا کہ بندہ جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کا بندوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تو اللہ پاک کیا چاہتا ہے، بندے کے ساتھ رابطہ واسطہ جو رکھتا ہے، معاملہ کرتا ہے، کاروبار کرتے ہیں، شادی نکاح ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، فیملی کے تعلقات، تو اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ بندے کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں، کس طرح کا ان کا رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ بھی 2 چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ نے ٹوٹل جو ہے 8 چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی۔ تو اس میں سمجھے کہ انہوں نے دین کا خلاصہ بیان کر دیا، قرآن مجید و حدیث شریف خاص طور پر ایک فرد سے، جو ایک بندے سے جو اللہ پاک چاہتا ہے، اس کی جو موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے بیان فرما دی، کہ بندے کو جو ہے وہ
سمجھ آ جائے. سمجھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہے غور کرنا. میں اگلے دن فجر کے بعد درس ہو رہا تھا تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت مرتبہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں غور کرو، آسمانوں میں غور کرو، پہاڑوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، جانداروں کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرتیں ہیں. لیکن ہم ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں پر ماشاءاللہ میرے جیسے جو وہ غور کرتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ارد گرد چیزیں ہیں، بس ظاہری طور پر دیکھا اور عام دوسری مخلوق کی طرح جاندار ہے، کھایا پیا سو گئے، اٹھ کے پھر جو ہے چل پڑے. تو غور فکر کے بارے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک اس لیے کیوں اللہ پاک فرما رہا ہے آسمانوں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سورج میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے. والشمس والقمر فرمایا، سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، پہاڑ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، ساری چیزیں. تو وہ فرمایا کہ اصل وجہ پیچھے یہ ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے جس طرح پیدا کی ہیں، جو یہ کر رہی ہیں، تو انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم صرف ان چیزوں کو دیکھ کر وہی کچھ کرنا کر دو، یہ چیزیں جو کر رہی ہیں، تو تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. فطرت کے اگر قریب ہو جاؤ تو تم بھی اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ یہ فطرت کے بہت، یعنی یہ چیزیں اللہ کے بہت قریب ہے. اللہ پاک جو چاہتا ہے ان سے وہی کچھ وہ کر رہے ہیں. پھر میں نے چند مثالیں دی. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھئی سورج ہے، سورج کو دیکھ لیں. سورج کیا کر رہا ہے؟ سورج روشنی دے رہا ہے. میں اور آپ بھی روشنی دینا شروع کر دیں. ہم بھی، سورج روشنی دے رہا ہے، ہم بھی روشنی دے دوسروں کو، رستہ دکھائیں، ان کے ذہن کو جو ہے وہ مطمئن کریں، علم کی روشنی دیں، اور جو ہے مطلب یعنی جو نور ہے، معرفت کی روشنی ہے کسی کو جو بھی اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. سورج جو ہے بندوں پر جو ہے جتنے بھی مخلوق ہے، امیر غریب نیک بد، سب پر یکساں وہ جو ہے وہ چمکتا ہے. اس کی دھوپ، اس کی جو لائٹ ہے، اس کی جو ہیٹ ہے یعنی گرمائش ہے، جھونپڑی بھی اگر ہے ساتھ تو ساتھ محل ہے، تو دونوں پر وہ چمک دمک رہا ہے. تو بھئی یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ تم بھی جو ہے اللہ کی مخلوق پر جو ہے غریب امیر جو بھی ہے اس میں تفریق نہ کرو. تمہاری شفقت جو ہے وہ ایسے ہی ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے زمین، آپ کو زمین پر غور کر لے، کوئی چیز لے لے، بھئی موضوع نہیں، میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی پاک کی بات کو سمجھنا اور اس کی چاہت کو سمجھنا. اب زمین ہے، زمین میں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، آپ کو کئی دانے کئی دیتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ سبق یہ دے رہی ہے کہ بندو تمہارے ساتھ کوئی ایک نیکی کرے تم بڑھ چڑھ کر اس سے جو ہے نیکی ہو. زمین یہ آپ کو سبق دے رہی ہے کہ ایک بیج بویا، ایک آم کی گٹلی لگائی، اس نے پورا درخت آپ کو دے دیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کہ بھئی آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایک نیکی، ایک مطلب بیج دے تو آپ اس کو پورا درخت مطلب کہ یعنی بن کے اپنا یعنی دیں. اسی طرح جو ہے آپ چل رہے ہیں، وہ بچھی ہوئی ہے، اس نے کبھی جو بھی چل رہا ہے، کتا بلے چیزیں ہر چیز اس پہ چل رہی ہے، عاجزی کے ساتھ بھی بچھی ہوئی ہے. تو اس لیے مومن بھی جو ہے اللہ پاک نے رحمان کے بندوں وہی فرمایا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور خود بھی وہ جو ہے اسی طرح کہ بھئی ہر بندے کے ساتھ اچھا معاملہ. درخت ہیں، آپ دیکھ لیں درخت کیا کر رہے ہیں. درخت آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں، یعنی ہم جو یہ سانس باہر نکالتے ہیں ہمارے لیے یہ خطرناک ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ یہ گیس خطرناک ہوتی ہے، نہ آئے تو بندہ مر بھی جاتا ہے. اور جو ہم باہر سے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تازہ ہوا، آکسیجن، یہ اچھی ہوتی ہے، اس سے ہماری زندگی قائم ہے. اور جو باہر ہم نکالتے ہیں وہ خطرناک ہے. لیکن درخت کیا کرتے ہیں، وہ ہمارا جو گند ہے گویا وہ لے کر اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں. تو یہ اشارہ دیا گیا کہ درختوں سے ہی سیکھ لو کہ اگر کوئی برائی کرے کہ تمہارے اندر اتنا سسٹم ہونا چاہیے جیسے درختوں میں ہے کہ وہ بھلائی بن کے باہر آئے. اب یہ نہیں کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا،
کہتے رہیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے آپ کو. ہمارے سب کو تو بندہ راضی نہیں کر سکتا، ایک کو راضی کر سکتا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے بہت ساری، مطلب یہ کہ ولی اللہ جو ہے وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے. یہ فطرت کے مظاہر ہے. بادل جو ہے وہ دیکھیں اپنے اندر اس کے پانی ہے، خود خالی ہو جاتا ہے، پانی زمین میں پھینک دیتا ہے. مطلب یہ چیزیں جو خیر وہ تو الگ بات ہے. تو اللہ جل مجدہ بندے سے جو ہے وہ جو 8 چیزیں چاہتا ہے، اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ دل کے متعلق ہے. دل میں وہ چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے فرمایا یہ جو دل کے متعلق ہے کہ وہ اللہ جل مجدہ کی ذات کو اور اس کے احکام کو اپنے لسٹ کے سب سے اوپر دے، ترجیح دے، پرائیورٹائز کرے، اس کو ترجیح دے، سب سے اوپر عظمت دے اس کو. اللہ پاک یہ چاہتا ہے بندے دل سے. دل میں عظمت اور ترجیح جو ہے وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب ان ہستیوں کو جو ہے وہ ہو. یہ نہیں کہ نفس اوپر آ گیا، عورت اوپر آ گئی، شیطان اوپر آ گیا، دنیا اوپر آ گئی. وہ آ گئی تو وہ آپ کو اپنا غلام بنا کے ذلیل کریں گے. مطلب ہے کسی کو ترجیح دینا، دل میں جگہ دینا، محبت دینا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو ریموٹ کنٹرول دے دیا، جیسے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. اب جس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرے گا آپ کے لیے. اسی طرح آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جنہوں نے دل دنیا کو دے دیا، دنیا نے ان کو رشتہ داروں سے الگ کر دیا، بعض دفعہ میاں بیوی کو الگ کر دیا، بعض دفعہ جو ہے وہ اتنے جرائم اللہ سے الگ کر دیا. کیونکہ دنیا تو پھر اپنے ہاتھ پہ نچائے گی، وہ ریموٹ کنٹرول آپ نے اس کو دیا ہوا ہے. عظمت، بڑائی، ترجیح، آپ کی ترجیح وہ ہے. اسی طرح آپ کسی عورت کو ترجیح دے دیں تو وہ بس پھر اس کے مطابق ریموٹ کنٹرول آپ نے اس کو دے دیا. وہ آپ کو ماں باپ کے خلاف کر دے، وہ آپ کو اللہ رسول کے خلاف کر دے، وہ ایسے ہی ہوگا. یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنی بڑی عظیم ہستی تھے، ولیوں کے بادشاہ. صحابہ کرام میں بھی کیا آپ کا مقام، نام بھی آپ کا علی، یعنی اونچی ہستی سب سے. اللہ پاک نے کتنا بلند عرفہ جو ہے آپ کو مقام دیا. جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو سب جو مہاجرین اور انصار تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. فرمایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی کا نہیں بنایا. وہ اکیلے کھڑے تھے، سوچ رہے تھے مجھے تو کسی کے ساتھ نہیں. آپ نے تو آپ نے استفسار، نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو. میرے اتنا بڑا مقام. تو ان کو ایک عورت نے شہید کرایا. وہ جس بندے نے کیا وہ بندہ اس عورت پر عاشق ہو گیا، ایک عورت پر اس وقت وہ رہتی تھی، اور اس نے کہا اس کو بلا پھسلا کے، ویسے بھی وہ خلاف تھا، پہلے بھی اس کا خارجیوں کے ساتھ تعلق تھا. تو اس نے کہا کہ آپ حضرت علی کو شہید کرو تو تب میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ نکاح کروں گی یا جو بھی ہے. اس نے آ کے جو ہے وہ آپ کو سجدے میں تھے، آپ کو جو ہے وہ نماز میں شہید کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عورت کو دل دیا، عورت نے کیا کرا، کتنا بڑا جرم کر دیا. اتنا بڑا جرم کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں میں سب سے بدبخت انسان وہ گزرا ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھا. تو اس نے فرمایا میری امت میں اے علی وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، تو شہید وہ سب سے بدبخت ہوگا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہیں. علماء بزرگ جو ہے وہ فرماتے کہ بھی اللہ پاک کو ترجیح دو، اللہ کے رسول کو. آپ خود سوچیں، آپ سمجھدار ہیں. جیب آپ کسی کو دکھاتے نہیں، فون کا کوڈ دکھاتے نہیں، بینک کی پن دکھاتے نہیں، جیب دکھاتے نہیں، تجوری میں سونا نہیں دکھاتے، تو سارا اپنے دل کا کنٹرول کسی کے حوالے کر دینا وہ کیسے؟ اس میں نہیں سوچنا چاہیے میں کس کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے کنٹرول کرے گا.
ورنہ وہ نچائے گا آپ کو، نچائے گی چیز، وہ پیسہ ہو، وہ دولت ہو، وہ کوئی چیز ہو۔ اس لیے فرمایا حضرت ابوبکر براق نے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہ کرے، اس کو کوئی کنٹرول نہ کرے، میرے آگے آئے گا تو اس کے تو اور مقام بلند ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو سب سے بڑی ترجیح دے، یعنی جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو پہلے یہ سوچے کہ اللہ پاک مجھ سے اب کیا چاہتے اس معاملے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج میری جگہ ہوتے تو وہ کیا کرتے اور کیا فرماتے، وہ کرے یہ فرمایا۔ ایک چیز تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک دل سے چاہتا ہے۔ ابھی دیکھیں کوئی بندہ ہمیں پوچھ رہا تھا کہ زلزلہ آیا ہے۔ اب زلزلہ جو ہے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، احادیث شریف میں بھی، یہ کرونا وائرس ہے، زلزلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے پیغام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ایک طریقہ ہے میسج دینے کا لوگوں کو، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ پاک کا لوگوں کو پیغام دینے کا کہ ان چیزوں کے ذریعے ہلکا پھلکا یہ لاڈلی امت نبی علیہ السلام، اس لیے اس پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے کہ جس طرح، لیکن پھر بھی ان کو بھی تنبیہ اور کسی اکا دکا پر وہ سختی بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ پاک چاہے۔ تو اس میں پیغام ہوتا ہے کہ بندے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کچھ خود سوچو تمہاری زندگی کس طرف جا رہی ہے، تمہاری زندگی کا رخ صحیح ہے کہ نہیں۔ اب آپ آئے ہیں نا، جو بھی بندہ آیا ہے دور سے نزدیک سے، جس نے واپس جانا ہے، کہتے ہیں دھند پڑی ہوئی ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھئی پتہ نہیں چلتا کس طرف جا رہا ہے بندہ، بھئی اس روڈ میں اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، بندے پریشان ہیں۔ تو عام گھر میں جانے سے، کسی کام پہ جانے سے آپ پریشان ہیں، رخ بندے کو صحیح پتہ نہ ہو تو بندہ کنفیوز رہتا ہے، پتہ چلے جی کس طرف جانا ہے۔ اور یہ جو اس زندگی میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، تو اگر اس میں بندے نہیں سوچے گا وہ میرا رخ ٹھیک ہے جو میں آیا ہوں اس دنیا میں آ کے میرا رخ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ پیغام ہوتا ہے زلزلوں کا کہ تم اپنی جو ہے وہ خود محاسبہ کرو، زندگی کا رخ دیکھو کس طرف جا رہے ہو، ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، تو جو ہے وہ ٹھیک کر لو، تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ جو ہے وہ مطلب پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز انہوں نے فرمایا جو دل سے، لوگوں کے قلوب سے اللہ پاک چاہتا ہے، ایک تو وہ ہوگی آپ نے اللہ پاک کو ترجیح دینی ہے، اللہ پاک کی یاد دل میں رکھنی ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ خیال تو بہت ہوتے ہیں دل میں، ٹھیک ہے وہ آتے رہیں، جائز خیال بھی ہوتے ہیں، لیکن ترجیح وہ سب سے زیادہ یہ خیال دل میں گھومتا رہے کہ اللہ جل مجدہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہی ہے آپ کا۔ باقی ہر چیز نے آپ کو چھوڑ جانا ہے، وہ نہ تھے آپ کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ رہیں، صرف وقتی طور پر اللہ جل مجدہ وہ آپ کے ساتھ لگاتا ہے، وہ بھی آزمائش کے لیے۔ بندہ معاملہ جو ہے آپ کا اور اللہ پاک کا ہی۔ دوسری چیز جو اللہ پاک چاہتا ہے دل سے، ایک کا تو آپ کو پتہ چل گیا، اب دوسری یہ ہے وہ مخلوق کے متعلق ہے۔ وہ فرمایا کہ مخلوق کے متعلق یہ ہے کہ دل سے ہر ایک کی خیر چاہے، وہ کسی کی برائی دل میں نہ لانا، یہ اللہ پاک چاہتا ہے بندہ۔ یعنی ایک چیز اللہ کے متعلق ہو گئی، وہ تو ہے کہ اللہ پاک کو عظمت، اس کے حکم کو عظمت ترجیح دینا، اور دوسری مخلوق کے متعلق ہوگی کہ بھئی دل سے شفقت، یعنی خیر اور بھلا چاہنا، اور برائی جان بوجھ کر دل میں نہ آ جائے تو توجہ اپنا نہ کرنا، یہ دل میں۔ اس سے پھر جو ہے وہ بڑی خیریں نکلتی ہیں اس چیز کا، جس بندے کے دل میں یہ دو چیزیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت یہ ہو، اور ساتھ ہی مخلوق کی بھی بہتری ہو، اب اس بندے کا دل جو ہے وہ پاک رہتا ہے، کیونکہ جو چیز آئے وہ نکل جاتی ہے۔ نہیں ہوگی اگر وہ برائی چاہے گا، مخلوق پر شفقت نہیں، مطلب ہے ان کا برا چاہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غیبت، چغلی، حسد، بغض، یہ پھر ساری چیزیں تب آتی ہیں جب بندہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ شفقت کا نہ ہو، محبت کا نہ ہو۔ تو یہ چیز، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی دو چیزیں دل کے متعلق۔ اب اگلی دو چیزیں جو ہے وہ فرماتے ہیں وہ زبان کے متعلق،
یعنی یہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی اللہ پاک دو چیزیں چاہتا ہے. ایک جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے متعلق ہے، اور ایک مخلوق کے متعلق. اللہ پاک کے متعلق فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندے کی زبان پر جائز کلمات رہیں، یا اللہ کا ذکر رہے، اچھی چیزیں رہیں. اور جائز کلام اگر ذکر نہیں کر رہا بندہ تو پھر بھی جو ہے اگر جائز کلام کرے کسی سے، ناجائز کی حد میں نہ جائے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ من اطاع اللہ فقد ذکر، فرمایا حقیقت میں ذاکر وہ ہے ذکر والا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کو یاد رکھ کے اس کی اطاعت کرے. بے شک فرمایا کہ زبانی تسبیحات اور تلاوت قرآن اور لمبے چوڑے ہزار کی تسبیح نہ بھی ہو، یہ ذاکر ہی گنا جاتا ہے. یہ بندہ ذاکر ہے کہ جو اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے معاملات میں. مثال کے طور پر وہ باہر گلی میں گیا، اللہ کو یاد رکھتا، کوئی دیکھی چیز لوگوں میں رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیا. مثال کے اس نے اللہ کو یاد کیا. اور جو ویسے سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے، آگے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نہیں، اس کو فرمایا کہ وہ اللہ پاک کو بھولا ہوا ہے، چاہے اس کی زبان ذکر یعنی وہ کر رہی ہے اس کو. آگے کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کی یاد یہ ہے، حیا اختیار کرے، نیکی اختیار کرے اور نگاہ نیچی کرے، بری نگاہ سے یعنی کم از کم نہ دیکھے. یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہے زبان سے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اور دوسرا جو ہے وہ جا رہا ہے استغفر اللہ اور دیکھتا بھی جا رہا ہے، فرمایا یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اللہ پاک کو بھولا ہوا ہے. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کثرت کے ساتھ تسبیحات اور ذکر اذکار مشغول. اس لیے لوگ بھی کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ جی تہجداں تے ذکر اذکار تے نعتاں زور ہے، اور اے معاملے وہ اس طرح کر رہی، وہ بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. فلاں بندہ کہتے ہیں جی نماز زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں، اپنی نماز شاد پڑھتا ہے لیکن بندہ بہت اچھا ہے، یہ کرتا ہے، مخلوق کے کام آتا ہے، مطلب ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یعنی مخلوق بھی جانتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. اللہ پاک کے ہاں بھی یہی ایسا ہی سلسلہ ہے. تو انہوں نے صاف فرمایا. تو اس لیے آپ کو پتہ چل گیا کہ زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ عمل بھی جو ہے وہ عمل سے بھی وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو، تبھی جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ پہلی چیز زبان سے اللہ پاک چاہتا ہے جائز کر بات یا اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کا تذکرہ زبان پہ ہو. اور دوسری چیز جو مخلوق کے متعلق ہے وہ فرمایا یہ کہ نرم زبان میں بات کرنا، نرمی اختیار کرنا. ہے نا، آسان باتیں ہیں، وہ مشکل سمجھنے والی بات نہیں. حلیمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی آنا سنت بھی ہے. اور کوئی تکلیف دینے والی بات نہ کرنا. فرمایا بس یہ ایک چیز مخلوق کے متعلقہ پلے باندھ لو، یہ ساری کے ساری چیزیں اسی کی آ جائیں گی. مطلب ویسے بتانا ہو تو غیبت، چغلی، یہ وہ ساری اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ تکلیف نہ دینا، اس کیونکہ یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. اور دوسری جو ہے وہ نرم لہجے میں حلیمی سے، نرمی سے، لطف سے ایسے اپنا بات کرنا. بعض دفعہ لڑائی نہیں ہونی ہوتی، صرف کسی کے لہجے کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. اس نے مجھ سے بات ایسے کیوں کی، اس نے مجھے سختی سے بات کر دی. نرمی سے، پیار سے، میں نے دیکھا ہے لوگ گالی بھی دیتے، اگلا بندہ پھر بھی برا نہیں مناتا بات. اور سختی سے جو ہے وہ اچھی بات بھی کرتے، وہ کہتے تو مجھے اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ اتنی مطلب ہے کہ یعنی اعلیٰ چیز ہے یعنی نرمی. اب یہ دو باتیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی، کوئی اس میں بڑا فلسفہ نہیں ہے، بڑی مشکل نہیں ہے. زبان کے متعلقہ یعنی زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، جائز کلمات، یا اور مخلوق کے ساتھ جب زبان استعمال کرنی ہے تو دو چیزوں کا خیال کہ نرمی کے ساتھ، غصہ آیا ہو پھر بھی زبان نرم رکھیں. غصہ تو آ گیا، غصہ تو ایک انرجی ہے، لیکن زبان نرم رکھیں. غصہ نقصان نہیں کر سکتا پھر اس بندے کا.
تو نرم زبان اور تکلیف دے، آپ سمجھتے ہیں اس چیز سے دوسرے کو، لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہ الفاظ مت لائیں، کیونکہ پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اب ہو گئی جو پانچویں اور چھٹی چیز، وہ ہے جسم کے متعلق۔ وہ فرمایا وہ یہ ہے، یعنی جسم کے متعلق، جسم کیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اعضاء ہم پر لگے ہوئے، یہ جسم ہے، اسی کا نام جسم ہے۔ مثلا کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان کا تو آپ نے سن لیا، ہاتھ ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، پاؤں ہے، یہ سارا جسم۔ فرمایا جسم سے اللہ پاک یہ چاہت ہے اللہ پاک کی کہ بندہ، کہ میں نے اپنے محبوب کو بھی بشری لباس میں بھیجا، ان کو بھی یہ جسم عطا فرمایا، تو تم ان کے استعمال اور ان کے طریقے پر اور ان کی سنت پر اپنے جسم کو استعمال کرو۔ لیکن یہ ایک تو ہے نا بھائی، آپ علیہ السلام کو بھی زبان اللہ پاک نے عطا فرمائی، ہاتھ مبارک تھے، مطلب کامل ترین سید الخلق، اول الخلق، سب سے خوبصورت ترین ہستی تھے۔ تو دیکھیں کہ اس خوبصورت ترین ہستی نے اپنے اعضاء کو کیسے استعمال کیا۔ فرمایا اللہ پاک بس یہی چاہتا ہے بندے سے کہ جسم جو ہے وہ بندہ اس طرح جو ہے وہ اپنا استعمال کرے۔ مزید فرمایا کہ یہ کہ تمام اعضاء کو استعمال کرے، اور دوم مخلوق کی جتنی ہو سکے مدد کرنا اور ان کو آسانی اور نفع پہنچانا۔ اب یہ دو چیزیں ہوئی بھائی، ایک تو ہے جسم سنت کے مطابق عمل ہو، اللہ کے حکم، دوسری جو بندوں کے ساتھ معاملے میں کیا ہو کہ ان کی جتنی بھائی ہاتھ پاؤں سے میں مدد کر سکتا ہوں، کسی کی بات سن سکتا ہوں۔ مثلا حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے، فرمایا کہ جو لوگ سیدھے سادے ہیں بھائی، ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہتے ہیں، ان کی بات بھی سننا عبادت ہے بھائی، ان کا دل بہل جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، پتہ ہے یہ باتیں بندہ بھائی چپ کر کے ایویں تو برور مارا لگے، مثال دے تو اس کا پتہ ہے آپ کو بندہ بھی اس طرح کا ہے، اس کا ذہن ہی اتنا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بات بھی غور سے کان لگا کے سننا کہ وہ اپنی بات پوری کر لے، اپنا دل خوش کر لے۔ فرمایا یہ بھی عبادت ہے، چاہے وہ جو ادھر کی ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر کی ادھر۔ کئی واقعات آتے ہیں حدیث شریف میں، مدینہ شریف میں بعض دفعہ جو یہ جو دیوانے عورتیں جن کی دماغی توازن جو ہے وہ درست نہ، ایسے وہ آ جاتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو، اور آپ توجہ کے ساتھ جب تک وہ خاموش نہ ہوتے آپ سنتے رہتے۔ صحابہ اکرام بھی دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، بلکہ یہ تو دیوانوں کی باتیں ہیں، صحابہ اکرام نے تو یہ بھی نقل کیا کتابوں میں کہ راہ چلتے چلتے کوئی دوسری مخلوق، جاندار، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، وہ بھی آ کے کوئی بات کر، آپ اس کو بھی بات سنتے رہو۔ لیکن ہاں بندوں کی نہیں، کہ غریب بندہ اس کی سننی نہیں، اس کی نہیں سننا، دوسرے کو جو ہے وہ جو ظلم کر کے آپ کو کوئی دے گا وہ آپ کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ بندہ اسی لیے کرتا ہے نا کہ دوسرے کے بھائی یہ جی بڑا بندہ ہے، یہ مجھے یہ کر دے گا۔ اچھا اگر اس نے کوئی ایسی چیز دے دی آپ کو، کسی کا پلاٹ آپ کے نام کر دیا، کوئی زمین آپ کے نام لگا دی کسی، اس نے تو آپ کا سب سے بڑا وہ بدخواہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے خیر کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت کہ مخلوق کے لیے نرمی پیدا کرنا۔ اسی طرح آنکھوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف جو ہے وہ گھور گھور کے نہ دیکھا کرو، سرسری سی نظر، اور فرمایا خاص طور پر جس بندے کے کوئی معذور ہو، کوئی اس میں نقص ہو، مثلا کسی کی آنکھ نہیں ٹھیک، کسی کو نظر نہیں آ رہا، یا کسی کی ٹانگ نہیں ٹھیک، کسی کا جسم نہیں ٹھیک، فرمایا ایسے بندے کی طرف جو ہے نا حضور علیہ السلام، دیکھیں کتنی لطیف باتوں کا بھی خیال کرے، فرمایا کہ اس کی طرف جو ہے نظر بھر کے نہ دیکھا کرو، وہ محسوس بے چینی محسوس کرے گا، مجھے بھائی اس لیے دیکھ کیونکہ میرے یہ حالت ہے، سرسری نظر۔ ویسے بھی مطلب یعنی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بندے کو رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک ایک عضو کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا سنت پہ، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمیشہ نفع دیں، اور پاؤں کے بارے میں بھی اسی طرح تھا۔ تو یہ حضرت ابو بکر
وراق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں اللہ پاک جسم سے چاہتا ہے، ایک تو اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق استعمال، دوسرا مخلوق کی مدد آسانی۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پھر پیدا کرتا ہے، آپ کی مدد پہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک براہ راست خود جس طرح چاہے وہ پھر کرتا۔ ہم سوچتے ہیں وہ ہم کیوں کریں، ہمارا کیا بنے، ہمارا تو وقت ہی ضائع ہونا ہے۔ نہیں، آپ نیت درست کر کے اپنی اللہ کے لیے شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کے کام درست شروع کر دے۔ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا واللہ فی عون عبدی، ہر بندہ دعا کرو جی، کیوں دعا کرو، اللہ پاک میری مدد کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نسخہ تمہیں دوائی ہی بتا دیتے ہیں، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہے، ایسے تمہیں یعنی دوائی بتا دیتے ہیں دعا کی بجائے کہ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ وہ کیا، ایک تو ہے دعا مانگے پھر قبول ہو پھر مدد ہو، ایک ہے کہ ایسا نسخہ دے دینا کہ اسی وقت جو ہے اس کی مدد ہونا شروع ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ واللہ فی عون عبدی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ابھی مدد شروع، فرمایا کہ کسی بہن بھائی مسلمان کی مدد میں لگ جاؤ، جتنے ٹائم تم اس کی مدد میں لگے رہو گے اللہ تمہاری مدد اور تمہارے کام درست ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے فوراً مدد لینے کا طریقہ کہ دیکھیں بھئی کوئی محتاج کوئی چیز کسی کو کوئی بھی ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ پاک نے مختلف دولت دی ہوئی ہے، پیسہ صرف رزق نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے وہ ہر، یہ نہیں فرمایا مال ہی صرف دیا ہے، رزق، عقل بھی رزق ہے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے عقل دی ہو، وہ خرچ کریں دوسروں پر، اور صبر بھی ایک رزق ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا وہی بزرگ کو کہہ حضرت فلانا بندہ مجھے برا بلا کہتا ہے، وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس پر خرچ کیا کروں۔ انہوں نے کہا کیا خرچ کروں میں؟ فرمایا کہ صبر خرچ کیا کرو، صبر بھی ایک رزق ہے۔ فرمایا صبر حاصل کرو اور پھر بندوں پر خرچ کرو، کہ جب کوئی ایسی ویسی بات کر دے جو بری لگے تو صبر کا خرچ کر دو اس پر۔ تو خرچ کرنا رزق بھی، یہ بھی رزق ہے، وقت بھی رزق ہے۔ کئی لوگوں کے پاس وقت ہے، وہ وقت دوسروں کو دے سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی گاڑی دے سکتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل دے سکتے ہیں، کوئی اس کے گھر کا خیال کر سکتے ہیں۔ مطلب ہر ایک دیکھے میرے پاس کیا ہے، مختلف خزانے اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو یہ چیز، تو یہ دو چیزیں جسم کے متعلق۔ اب آخری دو رہ گئیں، وہ ہیں بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ پہلی دو چیزیں تھی دل کے متعلق، پھر جی دو زبان کے متعلق، پھر دو جسم کے متعلق، اب آخری دو رہ گئی کہ یہ فرمایا اول یہ بندے اور باقی مخلوق کے بیچ میں تعلق میں بھی اللہ پاک نے بندوں سے دو چیزیں چاہتا ہے، وہ یہ کہ بندہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا اور تکلیف پر صبر کرے، کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بندے نبی تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، ان سے کمی کوتاہی ہونی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء کا، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایذا پر جو ہے وہ اپنا پہنچنے پر یعنی صبر کرنا، یعنی اللہ کے حوالے معاملہ کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، پھر اللہ پاک اپنے طریقے سے جو ہے وہ بندے کو نوازتا ہے۔ فرمایا ایک چیز تو یہ کہ صبر کرے، دوسری چیز کہ مخلوق اگر تھوڑی بہت کسی سے زیادتی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو یہ معاف کرے، یعنی بدخواہوں کی خیر خواہی اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اس لیے حضرت لقمان نے فرمایا تھا بیٹا اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو جو کسی کے ساتھ نیکی کی ہے وہ بھول جایا کرو، اور اگر تمہارے ساتھ جو برائی ہو اس کو بھی بھول جایا کرو۔ فرمایا دو چیزیں بھول جاؤ تو تمہاری زندگی آسان گزرے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کو یاد کر کے پہاڑ بنا فلاں نے مجھے 10 سال پہلے ایسے دیکھا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اور نیکیاں ہزاروں لوگ کرتے وہ ہمیں یاد ہی نہیں، الٹ چل رہے ہیں ہم۔ تو اس لیے پریشانی، ٹینشن، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، وہاں نیند نہیں آ رہی، غصہ آ رہا ہے، اس وجہ سے لڑائی ہو گئی، قتل ہو گئے، گولیاں چل گئیں، کئی معاملات جو ہے اسی سے وہ شیطان پھر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں کہ یہ حکیم دانا
حکمت سے بھری ہوئی شخصیت، جن کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب مجھے ملی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، میں ان سے تو فائدہ اٹھا لوں جس کو دی ہوئی ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر میری دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی تو میرا نہیں صحیح، مجھے میں حکمت علم، تو میں حضرت لقمان کا جو علم ہے حکمت وہ استعمال کر لوں۔ چلو مجھے تو نہیں اللہ نے دیا لیکن ان کو دیا ہوا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نیکی کسی سے جب تم کرو تو بھول جاؤ، وہ محفوظ رہ جائے گی، اور برائی جو لوگ تھوڑے بہت کر دیتے ہیں کئی دفعہ، تو فرمایا ان کو بھول، یاد کرنے میں کوئی نہیں، یاد کرنے میں یہ ہے کہ بدلے کی آگ بڑھے گی، حسد بڑھے گا، مطلب تباہی ہوگی آئندہ معاملات۔ تو اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دو بندے اگر اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑ رہے ہیں، ایک بندہ حق پر ہے، مطلب زمین کا تنازع ہو گیا، کوئی شے ہوگی، ایک بندہ حق پر نہیں ہے، کر لے بھائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو فرمایا میں اس کا لیے ایک گھر جنت میں کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا مطلب یہ نہیں چیز، اور ہم کہتے ہیں میں تو سچا ہوں، میں تو یہ ہوں، بھائی اس سچ کا کیا فائدہ جس سے جو ہے اتنا نقصان ہو جائے بندے کو۔ اگر تو وہ دینی معاملہ پھر تو چلو بندہ ڈٹا ہوا ہے، دنیاوی معاملات میں مطلب ہے کہ یعنی اگر بندے کا حق بنتا بھی ہو تو دین بتاتا ہے کہ بہتر افضل درجہ ہے کہ وہ دے دینا، وہ مطلب ہے اس میں جھگڑا فساد نہ کرنا۔ بعد میں بھی لوگ دیتے ہیں لیکن برے طریقے سے، مطلب اب میں لڑ رہا ہوں، میں نے جی یہ مرلہ نہیں دینا، میں نے جی 5 یہ قلعے ہیں میرے میں نے نہیں دینے، یہ ہو گیا، اس پہ جی بند یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کسی بندے گولی لگ گئی، کوئی بندہ قتل ہو گیا، جیل میں، اب وہ بھاگے ہوئے ہیں گھر سے ہی، زمین مطلب وہ جس زمین کے لیے وہ جھگڑتے تھے، اب وہ پورے گاؤں کوئی شہر کوئی چھوڑ کے مطلب ہو سکتا ہے کہیں گے کہیں مطلب ہے کہ بھاگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ زمین سے 10 گنا زیادہ قیمت جو ہے وہ اب تھانے داروں کو اور کچہریوں کو اور وہاں وہ اپنے وکیلوں کو اپنا دے رہے ہیں۔ تو کیا دنیا پھر کیا حاصل کی؟ عزت میں مطلب گھر میں بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، وہ الگ ذلیل ہو رہی ہے، مائیں الگ ذلیل ہو، تو یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا کہ نہیں ہم نے، تو اس وقت اگر تھوڑا چلو جی 2 مرلے ہیں تم لے لو، بات ختم۔ ایک تو آپ نے دے دیا اللہ کے لیے، دوسرا اب اللہ پاک اپنے پاس سے آپ کو نوازے گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ پاک کے پاس ایک ذریعہ تو نہیں نوازنے کا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں۔ تو دیکھ لیں یہ لوگ جو اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک مکان تھا مکہ میں، آپ کی ملکیت تھا وہ مکان۔ میں آپ کو بات تاکہ پھر ختم کرتے ہیں، ان کی 8 باتیں جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ ہاں دیکھو، ایک مکان تھا نہیں بلکہ کوٹھی تھی مکہ میں، بہت بڑی کوٹھی تھی۔ وہ کن کی تھی؟ حضور علیہ السلام اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رہا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ امیر ترین عورت تھی مکہ کی۔ ان کا ایک بڑا محل نما کوٹھی مکان تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس مکان میں رہے۔ پچھلے دنوں وہ نکلا بھی تھا، یعنی اس کے جو کھود کے نیچے کچھ سال ہو گئے ہیں، جب وہ مکہ کی توسیع کر رہے تھے کعبہ کی، تو وہ مکان اس کی دیواریں چیزیں جہاں حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے جو بنایا ہوا تھا، محراب وغیرہ، وہ ساری چیزیں، آپ کے آرام کا کمرہ، مہمانوں کو ٹھہرانے کا کمرہ، ساری چیزیں، تو وہ بڑا مکان تھا۔ اس زمانے میں اس کی بہت قیمت تھی۔ سمجھے مکہ میں چند کوٹھیاں ایسی تھیں۔ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ اپنا وہ بیچ تو نہیں سکتے تھے، آپ تو ان سے پردے میں، یعنی غار ثور میں، یہ تو جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے جی میں جا رہا ہوں، کون لیتا ہے میری کوٹھی یا مکان؟ تو انہوں نے تو کوٹھی بھی لینی ہے، بندے کو بھی نقصان دیتے ہو۔ اس وقت تو آپ تشریف لے آئے، لیکن وہ کوٹھی یا مکان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد نبی علیہ السلام کی ملکیت تھی، تو وہ وہیں رہ گیا۔ اب آپ 10 سال مدینہ شریف میں 8 سال جو ہے رہے، پھر فتح مکہ کا موقع آیا، اب آپ فاتح بن کے واپس جا رہے ہیں۔
آپ کے مکان پر کوئی بندہ، کوئی بھی کسی سردار نے، کسی بندے نے قبضہ کر لیا، خالی جو تھا تو انہوں نے کہا بھی وہ ہجرت کر گیا، جس کے جو چڑھا آگے اس نے وہ لے لیا، کسی صحابی کے کسی نے لے لیا، کسی صحابی کے، حضور علیہ السلام کے مکان پر بھی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہستی فاتح بن کے فتح مکہ کے موقع پر آ رہی ہے۔ میں اور آپ سوچیں ہمارے مکان پر اس طرح کوٹھی پر قبضہ ہے اور اب ہم حکمران بن گئے ہیں اور اسی شہر میں ہم آئے، تو پہلا کام ہی ہم نے یہ کرنا ہے بھی اپنا مکان تو خالی کریں، آپ نے جو حق بنتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ معاملات پیش ہو رہے ہیں، لوگ معافی تلافی کے لیے آ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے 10-15 دن جتنا بھی ادھر ٹھہرنا تھا، آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کا رویہ دیکھیں۔ اس دنوں کے دوران آپ نے اس شخص جو ادھر رہ رہا، پتہ بھی تھا وہ رہ رہا ہے، آپ نے اس کو بلا کے ایک دفعہ بھی نہیں کہا بھائی کافی رہ رہی 8 سال تم نے مفت، اب تو میرے حوالے کر دو میرا مقام، یہ میری بیوی زوجہ جنتی عورت سیدہ ہدی ان کی یاد ہے۔ نہیں، نہ اس نے کہا کہ، نہ آپ علیہ السلام نے بلا کے یا جا کے اسے کہا تم نے مکان قبضہ کیا ہوا ہے، بلکہ خود کیا کیا پھر، خود تو اب گھر نہیں ہے، گھر تو اسے قبضہ، لیکن ہیں حکمران، بادشاہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، خود ایک خیمہ لگا کے اس میں 8-10 دن گزار کے واپس آ گئے، اور وہ پوری زندگی اس پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ نے مثال بھی قائم کی نا، پھر اللہ پاک نے دیکھیں آپ کو کیا مقامات بھی جو ہے مزید عطا فرمائے۔ ہاں میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، پھر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ دنیا ہی چاہتے ہیں، مطلب زمین کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے تو محبت اچھے، اس سے آپ اور ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس میں وہ زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک کنال زمین ہے، لڑائی بڑائی پہ 2 بندے مروا دیے، وہ جیل میں چلے گئے، اور لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اب دوسروں کو کھلا دیے، تو اتنی دیتے تو اتنی اور لے لیتے آپ، تو اس وقت بھائی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی شیطان ہوتے ہیں لوگ، ان کا یہ طریقہ یعنی وہ کرتے ہیں بعض مرتبہ، اپنا حق مانگنا چاہیے، لینا چاہیے، لیکن جہاں دنیا کے بارے میں اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہے، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس دنیا کے بارے میں یہ ایک مردار ہے۔ فرمایا میرے بابا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا الدنیا جیفا، کہ دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتوں کی مانند جو آپس میں لڑتے ہیں جو لوگ، وہ انسان نہیں، وہ مطلب آپس میں بجائے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے یہ فرمایا تھا یہ مردار ہے، مردار کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو دے دو، مردار کے بارے میں اپنا یہ چیزیں۔ اب آخری بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی یہی بات ہے، آخری نصیحت جو ہے کہ کسی سے توقع نہ رکھے سوائے خدا کے رسول اور صحیح اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان سے۔ فرمایا دینی اور دنیاوی کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے۔ اگر آپ نے کسی سے توقع رکھی، مثلا یہ بندہ مجھے یہ دے گا، یہ مجھے یہ دے گا، فلاں کو مجھے یہ دینا چاہیے، مثال لے لیں، مثلا کسی سے بھی آپ نے، بہن بھائی بیٹے، کسی سے بھی کوئی توقع رکھی ہوئی ہے، اگر وہ توقع پوری ہو جائے، مثلا یہ مجھے یہ پلیٹ دے گا، وہ پوری ہو جائے، آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ آپ پہلے ہی توقع رکھتے تھے یہ تو مجھے ملنی چاہیے، یہ تو چیز مجھے ملنی چاہیے، میں جاؤں گا 1000 روپیہ میرا اس نے دے اس کو مجھے 1000 دینا چاہیے، تو 1000 مل گیا، میرا یہ حق بنتا تھا اس نے دے دیا، کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اور اگر توقع نہ پوری ہوئی تو پھر تو کوئی حال نہ پوچھے اس بندے کا، پھر تو حسد، بغض، جلن، نفرت، ساری چیزیں جو ہیں مطلب وہ آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر توقع، تیسری چیز ہے توقع نہ رکھیں، تو 100% کی توقع تھی، تھوڑا بھی مل گیا تو بہت خوشی ہوگی، نہ ملا پھر بھی بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے توقع ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں توقع رکھنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، بندوں سے جو رکھی ہوتے ہیں لوگ، مثلا آپ کسی گھر گئے، شادی پہ گئے، اس کو مجھے یہ دینا چاہیے، بھائی کو مجھے یہ دینا چاہیے، امید رکھتے ہیں نا بندہ، فرمایا امید اللہ کے علاوہ کسی سے نہ رکھو۔ کیوں؟
فرمایا کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ انا کہ میں بندے کی امید کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. یعنی اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کر دی کہ میں تو بندہ جس طرح کا گمان رکھے گا میں اس طرح کی مخلوق نہیں کرتی اس طرح. تو آپ کتنے میرا تو یہ خیال تھا جی مجھے یہ ملے گا وہ ملے، ان کو پھر جو ہے وہ بڑی یعنی سمجھ لیں ایک شرمندگی ہوتی ہے، بڑی ایک ندامت ہوتی ہے کہ انہوں نے مخلوق سے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سبق ہوتا ہے کہ تم نے کیوں رکھا اس کے ساتھ تعلق کیوں تھا اس طرح کا. جب میں جو خالق کائنات کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جس کی طرح کہ وہ مجھ سے امید رکھے، وہ کوشش کرے اپنا جی. اور مخلوق کے ساتھ رکھیں گے، بندوں کے ساتھ رکھیں گے، اگر پوری ہو گئی تو خوشی نہیں ہوگی کیونکہ توقع رکھتے تھے پہلے ہی، اگر نہ پوری ہوئی تو دشمنی بن جائے گی، اور اگر نہ رکھی امید فائدہ ہی فائدہ، پھر اس نے تھوڑا بھی دے دیا تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. مثلا آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو امید یہ ہے کہ یہ تو اٹھ کے جو ہے مجھے جو ہے وہ مانکا کرے گا، مصافہ کرے گا، جفا مارے گا، پھر جو ہے مجھے چائے پانی پوچھے گا اور جی یہ کرے گا، مجھے کھانے کھلائے گا. آپ نے امید یہ رکھی ہے. اب اگر اس نے وہ نہ اس پہ پورا اترے تو پھر بھی آپ کے دل میں بدمزگی آئے گی. اگر تھوڑی اس نے کی کوئی بات تو پھر بھی، اور اگر آپ کو کوئی امید ہی نہیں اس سے کچھ بھی، مجھے کوئی ایک آنے کی امید نہیں، سلام کی بھی امید نہیں، کچھ چیز نہیں، کھانے کی بھی کوئی امید نہیں، کوئی بغیر آپ آئے، اب آپ آ کے بیٹھے ہیں، اس نے صرف سلام کر دیا آپ خوش ہو جائیں گے. لو بھائی نے سلام کر دیا. تو اب دیکھیں یہ کتنا اچھا نسخہ ہے خوش رہنے کا، کیونکہ آدھی پریشانی ہم نے اپنے لیے اس لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیں اس سے، اے میرا بیٹا ہے جی یہ میرا خیال رکھے گا، یہ میرا یہ کرے گا. اب بیٹے شادی کی وہ بیوی کی طرف توجہ کر رہا ہے، تھوڑی بھی توجہ اس نے ہٹائی وہ یہ تو جی نافرمان ہو گیا ہے، رن مرید بن گیا ہے، یہ ہے مجھے میں اس پر ناراض ہوئی. وہ کس وجہ سے امید آپ نے رکھی ہوئی تھی. اسی طرح بھائی ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں، خدمت کریں، آپ ان کا حق ضرور دیں جس کا بنتا ہے، لیکن امید اس ہستی سے رکھیں جو ہستی فرما رہی ہے کہ میں تمہاری امیدوں پر پورا اتروں گا نہیں، بلکہ جو تم امید رکھو گے میں ایسا ہی معاملہ تم سے کروں. تو دیکھیں بندہ بچ گیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو 8 چیزیں ہیں یہی ان بزرگوں کا ذکر، اتنے بڑی ہستی ہے، حضور داتا صاحب نے بھی غالباً کیا ہے اپنی کتاب میں، اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر، یہ وہاں سے یہ 8 چیزیں وہاں بیان ہیں ان کی، مطلب یعنی یہ چیزیں. اور یہی طریقہ محمدی ہے، یہی امام حسین کا طریقہ ہے، یہی حضرت علی بن حسین زین العابدین، یہی امام، یہ انہی کا. آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھوائی جس کو مطلب ہے کہ بہت لوگ کم پڑھتے ہیں، یعنی کچھ اپنی تعلیمات، اس میں آپ نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا وہ اپنا تعلیمات. تو یہی اہل بیت اطہار اور سادات کرام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اولیاء اللہ کی تعلیمات وہی سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی ادھر مجلس کے بعد بیٹھیں، سیکھیں کہ اب یہ 8 باتیں تو پتہ ہے، اب بھئی میری زندگی میں کیسے یہ 8 آگے، تو اس کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ مجلس سے ذکر ہوگی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہوئی تو اسے انشاءاللہ. جزاکم اللہ حسن الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی وجل وعلا کا فضل ہے، رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں یا زمین پر رہ رہے ہیں، ان سب کو ایک عظیم موقع اور بہت بڑی سعادت دی ہوئی ہے کہ ان سب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ دونوں جہاں اپنے بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ زمین کے نیچے چلے گئے اب وہ یہ موقع گنوا بیٹھے جنہوں نے یہاں اس پر کان نہیں دھرے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں، شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں ہمارے جیسے پہلے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اگر سمجھ آ جائے یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے آسانی کے لیے کہ انہوں نے قرآن مجید میں تو علم پھیلا ہوا ہے، حدیث میں علم پھیلا ہوا ہے، تو اولیاء اللہ کا، علماء ربانیین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو علم پھیلا ہوا ہے اس کو سمیٹ کر عام بندوں کے سامنے پیش کریں ان کے ذہن کے مطابق۔ اسی لیے حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا جو کلام ہے، باتیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ یعنی شربت، جوس ہوتا ہے۔ جیسے مالٹے کا جوس، اس میں مالٹے کے اثرات آ گئے، سیب کا جوس ہے، وہ پینے کے لیے دیکھیں نا، وہ جوس بنا کے تاکہ آپ وہ پی سکیں۔ اب دوسرا بندہ مالٹا تو کھا سکتا ہے لیکن جوس نہیں پی سکتا، تو جوس بنانے والا اپنا کام کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، ولی ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ اللہ پاک کے دین کو آسان بنا کے بندوں کے سامنے پیش کرنا، اس پر عمل کا طریقہ سکھانا، ان کو ترغیب دینا، نا امیدوں کو امید دینا، اور یہی یعنی مقصد ہے دعوت دین کا۔ تو یہ جو شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ تو کیونکہ اب پورا قرآن اللہ پاک کی چاہت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اللہ پاک کی چاہت ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک حدیث وہ بھی اللہ کی چاہت ہے۔ تو انہوں نے 8 چیزوں میں، کتنے 8 چیزوں میں خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ 8 چیزوں پر تم عمل کر لو تو سمجھو کہ خالق کی چاہت تم نے پوری کر دی ہے۔ خالق مخلوق سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سننے والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں تو کہتے ہیں اتنی کتابیں پڑھو اور اتنی تقریریں سنو، اتنی، تو یہ جو فرما رہے ہیں بھئی کہ 8 چیزیں اگر سمجھ آ جائیں اور وہ عمل میں بندہ لے آئے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان، پھر انہوں نے ان 8 کو جو ہے وہ 4 میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا 2 چیزیں جو ہیں وہ دل کے متعلق، اللہ پاک آپ کے دل سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، دل ہر بندے میں لگا ہوا ہے، اندر اللہ نے پیدا، لیکن اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہو، دل آپ کا کیا کرے۔ فرمایا 2 چیزیں تو وہ دل کے متعلقہ ہیں، اور 2 ہی چیزیں فرمایا کہ زبان کے متعلقہ ہے، کہ اللہ پاک 2 چیزیں زبان سے چاہتا ہے بندہ کرے، 2 چیزیں جو ہے وہ دل سے چاہتا ہے، اور 2 چیزیں فرمایا 2 ہی چیزیں اللہ پاک چاہتا ہے جسم، جو باقی جسم رہ گیا ہے،
زبان کے علاوہ ظاہری، اس سے اللہ پاک یعنی ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس سے بھی فرمایا 2 ہی چیزیں اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اور